اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا عظیم انعام ہے۔ وہ انعام جب کسی بندے یا بندی کو مل جاتا ہے تو اس کے دل کی یہ بیماریاں جن کو ہم بغض، کینہ، جلن، حسد، غیبت، چغلی، دل کی ان بری بیماریوں سے وہ شخص ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات آج آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، مجھے یقین ہے کہ ان کو جان لینے کے بعد وہ ارشادات ایسے ہیں کہ دل کی ان بیماریوں سے شفا کے لیے کسی ماہر طبیب کی دوائیوں سے کم کام نہیں کریں گے۔ وہ ارشادات کچھ یوں ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے، یعنی جیسا وہ مجھ پر یقین رکھتا ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس کو مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہوتے ہیں اس مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں دو ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ اللہ کی طرف کھنچتا ہے، اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنی محنت سے اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو یہ بھی ہماری کم عقلی ہے، کیونکہ ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف جانا، ہمارا اللہ تعالیٰ سے محبت کا ہو جانا بعد میں ہے۔ پہلے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے محبت کی اور اس نے ہم کو اپنی طرف کھینچ لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، احکام تو شریعت کے بہت سے ہی ہیں، یعنی شریعت کے احکام بہت سارے ہیں یا رسول اللہ، مجھے ایک کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں اپنا دستور اور اپنا مشغلہ بنا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے تو ہر وقت رطب اللسان رہے، یعنی تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جدائی کے وقت آخری گفتگو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی وہ یہ تھی، میں نے دریافت کیا کہ سب اعمال میں محبوب ترین عمل اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یعنی ان صحابی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سارے اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین عمل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس حال میں تیری موت آوے کہ اللہ کے ذکر میں رطب اللسان ہو، یعنی تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو ناظرین اکرام، وہ انعام جو کسی بندے کو دنیا میں سب سے عظیم ترین مل سکتا ہو وہ ذکر کی کثرت ہے۔ ذکر کرنا ہمیں ایسا لگتا ہے بہت آسان ہے، یہ تو کسی کو بھی مل سکتا ہے، لیکن یقین جانیے یہ بات سننی بہت آسان ہے، لیکن یہ توفیق مل جانا بڑے نصیبوں کی بات ہے کہ ہماری زبان ہر وقت ذکر سے تر ہو۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ چار چیزیں ایسی ہیں جس شخص کو یہ مل جائیں اس کو دین و دنیا کی ساری بھلائیاں مل گئیں۔ ایک وہ زبان جو ذکر میں مشغول رہنے والی ہو، دوسرے وہ دل جو شکر میں مشغول رہتا ہو، تیسرے وہ بدن جو مشقت برداشت کرنے والا ہو، چوتھی وہ بیوی جو اپنے نفس میں اور خاوند کے مال میں خیانت نہ کرے۔ نفس میں خیانت یہ ہے کہ کسی قسم کی گندگی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ رطب اللسان کا مطلب اکثر علماء نے کثرت کا لکھا ہے، یعنی ہماری زبان ذکر کی کثرت سے تر ہو۔
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ دنیا میں نرم نرم بستروں پر اللہ تعالی شانہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ جنت کے اعلیٰ درجوں میں ان کو پہنچا دیتا ہے۔ یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صعوبتیں برداشت کرنا آخرت کے رفع درجات کا سبب ہے، اور جتنی بھی دینی امور ہیں یہاں مشقت اٹھائی جائے گی اتنا ہی بلند مرتبوں کا استحقاق ہوگا، لیکن اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام سے نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رفع درجات کا سبب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ مشکلات میں اور مشکل وقتوں میں آسانی کی ایک ٹرک امت مسلمہ کو دیتے ہیں کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تو اللہ کے ذکر کو اپنی مسرتوں اور خوشیوں کے اوقات میں کیا کر، وہ تجھ کو مشقتوں اور تکلیفوں کے وقت کام دے گا۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ راحت کے، خوشی کے، ثروت کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، پھر اس کو کوئی مشقت اور تکلیف پہنچے تو فرشتے کہتے ہیں کہ یہ تو مانوس آواز ہے، یعنی یہ آواز تو جانی پہچانی ہے جو ضعیف بندے کی ہے، پھر اللہ کے یہاں اس کی سفارش کرتے ہیں۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ جنت سے خوب سیراب ہو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ اور حضور کا ارشاد یہ بھی ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اہل جنت کو دنیا کی کسی چیز کا بھی قلق و افسوس نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ گھڑی گزر گئی جو دنیا میں اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی، صرف اس گھڑی کا افسوس ہوگا جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر گئی۔ حضور کا فرمان ہے کہ ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے اس کو نجات دینے والا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا، حضور اونٹنی کو کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بدکنے لگی۔ یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے، اور اس خوفناک منظر سے جو سب سے زیادہ بچانے والی چیز ہے وہ ہے اللہ تعالی کا ذکر۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر دلوں کی شفا ہے، یعنی دل میں جس قسم کے امراض پیدا ہوتے ہیں، تکبر، حسد، کینہ، جلن وغیرہ، سبھی امراض کا علاج ذکر اللہ کی کثرت ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ ذکر کرنے والا اللہ جل شانہ کا ہم نشیں ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا فائدہ ہوگا کہ وہ مالک الملک کا ہم نشیں ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس سے شرح صدر ہو جاتا ہے، دل منور ہو جاتا ہے، اس کے دل کی سختی دور ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ظاہری اور باطنی منافع ہوتے ہیں جن کو بعض علماء نے 100 تک شمار کیا ہے۔ ناظرین اکرام، جن کو یہ شکایت ہو کہ میرے جسم میں خون کم بنتا ہے، جن کو یہ شکایت ہو کہ میرے جسم میں بیماریاں بہت ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ذکر اللہ کی کثرت کریں، کیونکہ بیماریوں کا تعلق کہیں نہ کہیں ہماری سوچ سے ہوتا ہے، ہمارے خیالات سے ہوتا ہے۔ جس طرح کی ہماری سوچ ہوگی اسی طرح کا بلڈ سرکولیشن، اسی طرح کا ہمارا جسمانی نظام ہوگا۔ جس دماغ میں کسی کے لیے برائی آئے گی ہی نہیں تو آپ سوچئے کہ اس کا جسمانی نظام کتنا بہتر ہوگا۔ لیکن ہم انسان ہیں
تو یہ ممکن ہے کہ دل میں برائی آ بھی جائے، ہم کسی کی برائی کر بھی دیں، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے دماغ اور دل کو ایسی جگہ لگائیں جہاں سوائے فائدے کے ہمیں کچھ اور نہ ملے، اور اس کا سب سے بہترین ذریعہ ہے ذکر اللہ کی کثرت۔ جب آپ کو اس چیز میں مزہ آنے لگے گا، مزہ آنے لگے گا، آپ کی زبان اس چیز کی عادی بن جائے گی، تو دل ان خرافات سے ہٹ جائے گا، اور جب دل پاک ہو جائے گا، جس کا دل پاک ہو جاتا ہے اس کا جسم پاک ہو جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، کہ دل جسم کا چھوٹا مگر ایک ایسا حصہ ہے کہ اگر یہ پاک ہو جائے تو تمام جسم پاک ہو جایا کرتا ہے۔ ذکر اللہ کی کثرت ایک ایسا جادوئی عمل ہے جو آپ کو شیطان کے شر سے بھی بچا لے گا۔ ایک بزرگ کا قصہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی کہ شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت ان پر منکشف ہو جائے، کہ کس طرح ڈالتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ دل کے بائیں طرف مونڈھے کے پیچھے مچھر کی شکل سے بیٹھا ہے، ایک لمبی سی سونڈ منہ پر ہے جس کو سوئی کی طرح سے دل کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کو ذاکر پاتا ہے، یعنی دل کو ذکر کرتا ہوا پاتا ہے تو جلدی سے اس سونڈ کو کھینچ لیتا ہے، اور غافل پاتا ہے تو اس سونڈ کے ذریعے سے وساوس اور گناہوں کا زہر انجیکشن کے طریقے سے دل میں بھرتا ہے۔ ایک حدیث میں بھی یہ مضمون آیا ہے کہ شیطان اپنی ناک کا اگلا حصہ آدمی کے دل پر رکھے ہوئے بیٹھا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ذلت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ غافل ہوتا ہے تو اس کے دل کو لقمہ بنا لیتا ہے۔ تو یہاں پر یہ پہلو بھی سامنے آتا ہے کہ جنہیں وسوسوں کی پریشانی ہے، کہ خیالات ان کے دماغ میں آتے ہیں، تو ذکر اللہ کی کثرت کر کے چند ہی دنوں میں وہ اس کا فائدہ دیکھیں گے کہ کس قدر ان کے دل کو سکون و اطمینان حاصل ہو جاتا ہے، اور اس بیماری سے بھی الحمدللہ نجات مل جاتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے قرآن پاک کے ارشاد وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا میں منقول ہے کہ وہ سونے کی ایک تختی تھی جس میں 7 سطریں لکھی ہوئی تھیں، جن کا ترجمہ یہ ہے: مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو جانتا ہو پھر بھی ہنسے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہے کہ دنیا آخر ایک دن ختم ہونے والی ہے پھر بھی اس میں رغبت کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو یہ جانتا ہو کہ ہر چیز مقدر سے ہے پھر بھی کسی چیز کے جاتے رہنے پر افسوس کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو آخرت میں حساب کا یقین ہو پھر بھی مال جمع کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جس کو جہنم کی آگ کا علم ہو پھر بھی گناہ کرے، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اللہ کو جانتا ہو پھر کسی اور چیز کا ذکر کرے۔ جزاک اللہ خیر۔